تو یاد رکھیں دو قومی نظریے کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ کیا فلسفہ تھا دو قومی نظریے کے پیچھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح تقریر کر رہے تھے جن دنوں پاکستان کی تحریک زوروں کے اوپر تھی، جلسے جلوس ہو رہے تھے مسلم لیگ کے، قائد اعظم تقریر کر رہے تھے تو تقریر کے بعد صحافی سوال کرتے ہیں، تو ایک ہندو صحافی کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا مسٹر محمد علی جناح آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کی؟ یہ ہندوستان ہمارا بھی ملک ہے، تمہارا بھی ملک ہے، ہمارا رنگ تمہارے رنگ سے ملتا ہے، ہماری زبان تمہاری زبان سے ملتی ہے، ہمارے رسم و رواج بھی کسی حد تک تم سے ملتے ہیں، تو ہم مل جل کے رہتے ہیں ہندوستان میں، کیوں بٹوارا کرنا چاہتے ہو ہندوستان کا؟ تو قائد اعظم کو اللہ نے بڑی فراست دی تھی، بڑی ذہانت دی تھی۔ قائد اعظم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، غور کیجئے گا۔ قائد اعظم نے پانی کا ایک گلاس منگوایا، آدھا پانی پیا، جو باقی آدھا گلاس بچ گیا اس ہندو صحافی کو کہا کہ میرا یہ جھوٹا پانی تم پیو گے؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور کہنے لگا میں تو نہیں پی سکتا، میں ہندو ہوں اور تم مسلح ہو، یعنی تم مسلمان ہو۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ کہا کہ ہم تمہیں پلید سمجھتے ہیں، ہم تمہارا جھوٹا کیسے پی سکتے ہیں، میں تمہارا جھوٹا نہیں پی سکتا۔ قائد اعظم نے اس کا یہ جواب سنا تو بالکل اس کے ساتھ ترکی کا ایک صحافی، مسلمان صحافی جس نے سر کے اوپر سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ کھڑا تھا۔ قائد اعظم نے اس سے کہا کہ یہ تم میرا جھوٹا پانی پیو گے؟ اس نے وہ گلاس پکڑا، بسم اللہ پڑھی اور سارا پانی پی لیا۔ قائد اعظم نے کہا اس ہندو کو کہ تم کہتے تھے کہ میری اور تمہاری زبان ایک ہے، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، پاکستان کا مطالبہ نہ کرو، ہمارا رنگ ایک، ہماری زبان ایک، ہمارا علاقہ ایک، ہماری زمین ایک، مگر دیکھو اس سب کے باوجود تم میرا جھوٹا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور یہ ترکی کا مسلمان ہزاروں میل سفر کر کے یہاں پہ آیا ہے، اس کا رنگ اور ہے، ہمارا رنگ اور ہے، اس کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، اس کا لباس اور ہے، ہمارا لباس اور ہے، مگر اس نے میرا جھوٹا پانی اس لیے پیا ہے کہ اس نے میرے اور اپنے رنگ کو نہیں دیکھا، میری اور اپنی زبان کو نہیں دیکھا، میرے اور اپنے کلچر کو نہیں دیکھا، اس نے صرف یہ دیکھا ہے کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کا یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ اور جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو قائم کیا تھا نا، اس وقت بھی یہی نظریہ تھا، دو قومی نظریہ، نام اس کا اور تھا مگر بیس یہی تھی۔ جب حضور نے ریاست مدینہ کو قائم کیا تو اس ریاست میں گارے، کالے اور گورے کی تمیز نہیں تھی۔ غور کریں اس بات کی طرف، جب حضور نے ریاست مدینہ کو قائم کیا تو وہاں گورے اور کالے کی تمیز نہیں تھی، وہاں امیر اور غریب کی تمیز بھی نہیں تھی، وہاں غلام اور آقا کی تمیز بھی نہیں تھی، وہاں نسلی تعصب بھی نہیں تھا، قبائلی تعصب بھی نہیں تھا، لسانی تعصب بھی نہیں تھا۔ وہاں حضور نے ایک ہی بنیاد قائم کی اور وہ کلمے کی بنیاد تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو یہ کلمہ پڑھے گا وہ ہمارا بھائی ہے۔ ابو جہل اسلام کا سخت دشمن تھا، اس کے بیٹے اکرمہ نے کلمہ پڑھا، حضور نے اسے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ ابو لہب رشتے میں حضور علیہ السلام کا قریبی عزیز تھا، مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا رشتہ دار ہے، حضور نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو پاکستان ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا ہے، یہ اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہندوستان میں کچی سڑکیں تھیں اور ہمیں پکی سڑکوں کی ضرورت تھی، انڈیا میں کچی نالیاں تھیں اور ہمیں پکی نالیاں چاہیے تھیں، انڈیا میں ہاسپٹل نہیں تھے، ہمیں پاکستان میں نئے اسپتال بنانے تھے، انڈیا میں سکول اور کالج نہیں تھے، ہمیں پاکستان میں نئے سکول اور کالج بنانے تھے۔ یہ مقصد نہیں تھا پاکستان کو حاصل کرنے کا، مقصد کیا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک حاصل کر سکیں
جہاں ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اذانیں پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوتیں کر سکیں، دین اسلام کے اوپر عمل کر سکیں، یہ مقصد تھا۔ مگر افسوس آج دشمن کا حملہ وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لسانی تعصب، قبائلی تعصب، گروہی تعصب۔ تعصب کسے کہتے ہیں؟ ناجائز معاملے میں بھی اپنی برادری کی مدد کرنا۔ ناجائز معاملے میں بندہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ حق پہ نہیں، یہ غلطی پہ ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس کا ساتھ دینا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے محلے کا ہے نا، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کی اور میری برادری ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، خاندان ایک ہے۔ بس اس چیز نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ دشمن کی سازش ہے، ہندوؤں کی سازش ہے، یہ سکھوں کی سازش ہے۔ مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور بنگلہ دیش کو تو انہوں نے علیحدہ کر دیا نا 1971 میں۔ اس نوجوان نسل کو کیا پتا کہ جس طرح آج پنجاب، سندھ سرحد اور بلوچستان ہمارے صوبے ہیں، بنگلہ دیش بھی ہمارا منصوبہ ہوتا تھا، مگر افسوس وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ہم ایک بازو سے محروم ہو چکے ہیں، ایک بازو ہمارا کٹ چکا ہے، اور دشمن ہمارے باقی بازو بھی کاٹنا چاہتا ہے۔ آج سندھ والے کہتے ہیں میں سندھی ہوں، مجھے ووٹ دو، وزیر اعظم سندھی ہونا چاہیے۔ پنجاب والے کہتے ہیں میں پنجابی ہوں، پنجابیوں کو ووٹ دو، وزیر اعظم پنجابی ہونا چاہیے۔ اور خیبر پختونخوا والے کہتے ہیں کہ ہم پٹھان ہیں، پٹھانوں کو ووٹ دو، اس لیے کہ وزارت عظمیٰ ان کی ہونی چاہیے۔ بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے لوگ آگے آنے چاہیے۔ تو یاد رکھیں ہمارے بزرگوں نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا میں پنجاب کا ہوں تو صرف پنجابیوں کا ساتھ دوں گا، میں سندھ کا ہوں تو صرف سندھیوں کا ساتھ دوں گا، میں بلوچستان کا ہوں تو صرف بلوچیوں کا ساتھ دوں گا۔ نہیں نہیں، اگر ہم یہ فرق کریں گے تو ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا تو اس وقت یہ نعرہ لگا تھا، اور وہ نعرہ ذرا لگائیں مل کے، کیا نعرہ تھا جو ہمارے بزرگوں نے گلیوں میں، چوراہوں میں اور ہندوستان کے گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں لگایا تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور جو اس سے بھی زیادہ معروف نعرہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھائی اس کا مطلب تو ذرا سمجھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ہم اس کا رنگ نہیں دیکھیں گے، ہم اس کی برادری نہیں دیکھیں گے، ہم اس کا قبیلہ نہیں دیکھیں گے، ہم اس کی زبان نہیں دیکھیں گے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہے، لہذا یہ میرا پاکستانی بھائی لگتا ہے، یہ پاکستانی بھائی ہے ہمارا۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھ لے، جو اس کلمے کی چھتری کے نیچے آ جائے گا، جو اس کلمے کے سائبان کے نیچے آ جائے گا، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ پاکستانی ہے۔ تو یہ سندھی کی تفریق، پنجابی کی، بلوچی کی، یہ دشمن کا حملہ ہے، اور دشمن اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ صرف 14 اگست کے دن پٹاخے چلا کر اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر اور ون ویلنگ کر کے اور رکشوں کے پیچھے اپنے موٹر سائیکل لگا کر اور صرف جھنڈے لگا کر اور باجے بجا کر خوشی منا لینے سے پاکستان کی آزادی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دشمن کی سازشوں کو پہچاننا ہے، پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اب ہمیں پاکستانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1965 کی جنگ کی ہم نے، 71 کی جنگ کی، اس نے کہا ہمیں اس جنگ میں اب اپنے آپ کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پاکستانیوں کو فتح کریں گے۔ کیسے فتح کریں گے؟ بغیر بندوق کے، بغیر میزائل کے، بغیر اسلحے کے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا ہم اپنا کلچر پروموٹ کریں گے پاکستان۔ اور آج دیکھیں وہ سازش میں کامیاب ہے۔ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں 80% وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں ڈش لگی ہے، جن کے گھروں میں کیبل لگی ہے، اور وہاں انڈیا کے ڈرامے چل رہے ہیں۔
وہاں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں، وہاں انڈیا کے کارٹون چل رہے ہیں، اور آج کے چھوٹے بچے تو اس وقت تک فیڈر ہی نہیں پیتے جب تک انڈیا کے کارٹون آپ لگا کے نہیں دیتے۔ آج کے ہمارے گھروں میں دودھ پیتے بچے اس وقت تک خاموش ہی نہیں ہوتے جب تک آپ ان کو ہندوستان کا اور انڈیا کا کلچر نہیں دکھاتے۔ تو ایک طرف ہماری یہ حالت ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہندوستان کا چیف آف آرمی اسٹاف، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کشمیر میں 7 لاکھ فوج لا کے رکھی ہے، اس کا اتنا خرچہ، اتنا بارود، اتنے گولے، اتنے میزائل، اتنی گولیاں، اتنا خرچہ آپ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ تو ذرا سنیے گا انڈیا کے چیف آف آرمی کا اسٹاف، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خرچہ ہم پاکستانیوں کی جیب سے نکالتے ہیں، پاکستانیوں کی جیب سے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہم اپنی فلمیں پروموٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اپنے گانے پروموٹ کرتے ہیں، اور اتنی فلمیں تو ہندوستان میں نہیں دیکھتے جتنے پاکستان دیکھتے ہیں۔ تو وہ پیسے دیتے ہیں، سینمے میں ٹکٹیں خریدتے ہیں، وہ سارا پیسہ ہمارے ملک میں آتا ہے، ہم اسی سے گولیاں خرید کے کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر چلاتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں، صرف 14 اگست کے دن 2-4 نعرے لگا کر، 2-4 جھنڈیاں لگا کر اور باجے بجا کر اور لوگوں کا سکون غارت کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اپنی آنکھوں کو بیدار رکھیں، اور آخری بات سن لیں، یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو نہیں پتا کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک بنا، یہ مفت میں نہیں ہے، ہمیں ملا بڑی قربانیاں، لازوال قربانیاں۔ ہماری نوجوان بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا ہے تو پاکستان بنا، ہماری ماؤں بہنوں کی ناموس کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا ہے تو یہ وطن حاصل ہوا، ہمارے بزرگوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا ہے تو یہ وطن ہمیں ملا ہے، ہمارے جوانوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے تو یہ وطن ملا ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کو نیزوں کی انیوں کے اوپر چڑھا کے گلیوں اور چوراہوں میں پھرایا گیا ہے تو یہ پاکستان بنا ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مفت میں مل گیا؟ پاکستان اس لیے نہیں ملا تھا کہ اسلام آباد میں سرکاری سرپرستی کے اندر مندر تعمیر کیا جا سکے، اس لیے پاکستان نہیں بنا کہ لاہور کی وزیر خان مسجد میں ایک اداکار اور اداکارہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے وہاں گانے کی شوٹنگ کروائے، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا کہ یہاں ممتاز قادری کو شہید کر دیا جائے، اس لیے بھی نہیں بنا تھا کہ آسیہ ملونہ کو بیرون ملک فرار قرار دیا جائے، اور اس لیے بھی پاکستان نہیں بنا تھا کہ ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، اور اس لیے بھی پاکستان نہیں بنا تھا کہ قادیانیوں اور مرزائیوں کو اہم عہدے دے دیے جائیں اور ملک کا سارا نظام ہی ان کے ہاتھوں کو دے دیا جائے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں اللہ کا قانون ہو، یہاں پیارے مصطفیٰ کا قانون ہو۔ تو آج دعا کریں، اے باری تعالیٰ تا صبح قیامت ہمارے وطن عزیز کو قائم اور دائم فرما۔ پاکستان کے جتنے دشمن ہیں، اندرونی دشمن ہے، بیرونی دشمن ہے، نظریاتی دشمن ہے، سرحدی دشمن ہے، اللہ پاکستان کے سارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اور آخر میں چاہوں گا کہ کچھ وہ نعرے ہم لگا لیں جو ہمارے بزرگوں نے لگائے تھے، تاکہ اس کی یاد تازہ ہو جائے اور ولولہ پیدا ہو جائے، اور ہمارے بچے سمجھ سکیں کہ یہ پاکستان یہ ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟